السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی معلمہ سحر ظفر۔ آج ہمارا دوسرا سبق سورہ ناس سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما پارہ ہے تو یہاں پہ بھی آپ نے یہ نہیں کہ قرآن شروع ہو گیا تو بس تیز تیز کر کے روانی کے ساتھ جلدی جلدی کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ اما پارہ کو ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کے صاف آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ قاعدے میں جس طریقے سے آپ کو پڑھایا گیا وہ قاعدہ پڑھانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آگے جب آپ قرآن پاک پہ آئے تو آپ کی جو تجوید ہے وہ بہتر ہو چکی ہو، اور آپ اس قاعدے میں جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق یہاں بھی ان قاعدوں کو، ان باتوں کو فالو کریں۔ تعوذ ہجوں کے ساتھ یاد کرنا ہے اپنی، اور پھر روانی سے بھی سنانا ہے۔ اعوذ، عین اعوذ میں دال کو لمبا نہیں کرنا، حرکات آپ ہمیشہ حرکات کی غلطیاں کرتی تھی تو یہاں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائیں۔ اعوذ، عین کی آواز اور حمزہ کی آواز میں فرق کرنا ہے۔ اعوذ دال کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑے زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ یہ بار بار اس لیے بتاتی ہوں کیونکہ آپ لوگ یہ غلطیاں کرتی ہیں۔ قل اعوذ، قاف کو موٹا پڑھنا ہے۔ اعوذ، عین واو پیش او، اس میں واو مدہ ہو رہا ہے۔ حروف مدہ آپ کو پڑھا چکی ہوں، حروف مدہ 3 ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ میں سرسری سے آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ میں آپ کو پڑھا چکی ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے، اس وجہ سے میں آپ کو یہ دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں۔ اعوذ میں عین واو پیش او پہ واو مدہ ہو رہا ہے۔ واو مدہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب بھی واو ساکن ہو کسی بھی کلمے میں، جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہاں واو مدہ ہوتا ہے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں، اور ایک الف کی مقدار جتنا کھینچتے ہیں۔ دال پہ حرکت ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ ذو یعنی آواز نہیں کھینچنی، حرف کی آواز نہیں کھینچنی، ہجوں میں نہ ہی ہجوں میں اور نہ ہی روانی میں۔ قل اعوذ برب، را کے موٹا ہونے کی 12 حالتیں ہیں اور باریک ہونے کی 7 حالتیں ہیں، یعنی وہ حالتیں جس میں را موٹی پڑی جاتی ہے۔ تو را ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی، مکمل بھی آپ کو بتاؤں گی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے بتاؤں گی تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی۔ را پر جب زبر آئے تو را موٹی پڑی جاتی ہے۔ دوسرا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ نون مشدد کس کو کہتے ہیں؟ جس نون پر تشدید ہو، اور میم مشدد جس میم پر تشدید ہو۔ تو نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ کریں گے۔ غنہ کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ را کو موٹی آواز میں پڑھے، بہت زیادہ موٹی نہیں، اپنی حد میں رکھنا ہے کہ را صاف آواز میں نکلے، ایسے کر کے آواز نہ نکلے، بلکہ را موٹی بھی ہو لیکن آواز را کی ہی ہو۔ آواز را کی یعنی حرف کی ہی نکالنی ہے لیکن آواز موٹی کرنی ہے۔ برب الناس، قل اعوذ برب الناس۔ ٹھہر ٹھہر کے ایک ہی کلمہ آپ نے پڑھ کے سنانا ہے مجھے۔ ملک الناس، ہجے کیسے کریں گے؟ میم زبر ما لام زیر لی، ملی، اس میں بھی ہجوں میں بھی لمبا نہیں کرنا زبر زیر پیش کو۔ ملک میم زبر ما لام زیر لی، ملی جوڑ کے، یہ ہجے اس لیے ہے کہ جب آپ کی ہجے مضبوط ہوں گے تو آپ کو روانی اچھے سے آئے گی۔ ملیکن ملانا ہے، میم زبر ما لام زیر لی، اب ان دونوں کو ملائے، ملیکن، ملی یعنی لفظ کو جوڑنے میں آپ کو آسانی ہوگی ہجوں کی وجہ سے۔ جب آپ کے ہجے مضبوط ہوں گے، ہجے اچھے ہوں گے۔ ملک الناس،
الہن، کھڑے زبر کو لمبا نہیں کرنا زیادہ، الہناس. اچھا یہ بتانا بھول گئی، ہناس نون الف نا میں الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہو رہا ہے، الف مدہ ہوتا ہے. میوں، اب میوں کی آواز جس طرح میں ناک میں چھپا کر پڑھ رہی ہوں ایسی ہی آپ نے نکالنی ہے. اخفاء کا قاعدہ آپ کو اگلے سبق میں پڑھاؤں گی. اخفاء کے 15 حروف ہے ٹوٹل. اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو نون ساکن کی آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں. میوں، تو نون ساکن کے بعد شین حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے آیا ہے. میوں شرل، را کی نیچے را پر جب زیر ہو یعنی را زیر کی حالت میں ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے. میوں شرل وسواسل، شین را زبر شر، را لام زیر رل، شرل وسواسل، سین میں سٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، وسواسل. خناس، خا کی آواز نکالی، خناس. مین الذی میں ذال یا ذردی میں یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. الذی، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. الذی یوسوسو، سو کھینچنا نہیں ہے، یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس.